الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اور صرف نماز ہی نہیں پڑھتے بلکہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، گزشتہ 3-4 ہفتوں سے نماز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. گزشتہ ہفتے نماز کا طریقہ بتایا گیا تھا اور نماز کا سنت طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنے پر اللہ کی مدد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا نور، برکت حاصل ہوگی. اور اس ہفتے ایک بہت اہم موضوع اور بہت اہم عنوان آپ کے سامنے بیان ہونے والا ہے کہ نماز میں خیالات کا آنا، اب وہ اچھے ہیں یا برے، دونوں طرح کے خیالات نماز میں آتے ہیں. اس کا حل کیا ہے، اس کا سلیوشن کیا ہے؟ تو اسلام نے، شریعت نے انسان کی زندگی کا جو بھی مسئلہ ہو اس کا حل پیش کیا ہے. انسان کو بے سر و سامان اور لاچار اور مجبور نہیں چھوڑا ہے، بلکہ کوئی مرض ہے، بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے. بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں خیالات سے کہ نماز میں خیالات آتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، اور جب ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ظاہری طور پر تو ہم مسجد میں ہوتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل، دماغ، یہ سب جو ہے خیالات کی بھٹی بن چکا ہوتا ہے. اب ان خیالات کو کیسے دور کیا جائے، خیالات سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے حل یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ 4 چیزیں بنیادی طور پر رکھی گئی ہیں. 4 تمہید کہہ لیجیے، مقدمہ کہہ لیجیے، یا اسٹیپس کہہ لیجیے. مثال کے طور پر جب آدمی سفر کرتا ہے، خاص طور پہ فلائٹ سے اور ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہے، تو اس شخص کو ہوائی جہاز میں بیٹھنے اور ایئرپورٹ کا جو خاص حصہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے بہت ساری چیکنگ کروانی پڑتی ہے، بہت ساری چیزیں اس کو چیک کروانی پڑتی ہیں. مائیگریشن ہے اور اس کی اپنی چیکنگ ہے، اس کی اپنی تلاشی ہے، اس کے بیگ کی تلاشی ہے، ویزا ہے، پاسپورٹ ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جب انتظامیہ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ بندہ ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز میں سفر کر سکتا ہے، تبھی جا کر کے انٹری دی جاتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے پاس ویزا ہوتا ہے، پاسپورٹ ہوتا ہے، وہی شخص ایئرپورٹ میں جاتا ہے، ورنہ اپنی زندگی بھر پر جو ہے ایئرپورٹ کا وہ بھی نہیں دیکھتا ہے. بمقابلے اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن کے وہاں تو کوئی بھی چلا جاتا ہے، لیکن ایئرپورٹ پر بہت سخت جو ہے سیکیورٹی ہوتی ہے. تو
تو جب ان کو اطمینان ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اطمینان ہو گیا، اب انتظامیہ کو، وہاں کے مینجمنٹ کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ بندہ کسی بھی اعتبار سے ڈاؤٹ فل نہیں ہے اور کارروائی بھی اس کی مکمل ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی نماز میں آنے سے پہلے بندے کی صفائی کے اتنے انتظامات کر رکھے ہیں کہ ان انتظامات کو اور ان چیکنگز کو اگر آدمی کروا لے اور ان انتظامات کو کروا لے جس طریقے سے بتایا گیا ہے، تو 100 میں سے 95% ایسے بندے ہوں گے، ایسے لوگ ہو جائیں گے کہ جن کو خیالات سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا، اور 5% ایسے ہوں گے کہ جن کو اس کے بعد بھی ہو سکتا آ جائے۔ اب پہلی چیز کیا ہے، فرسٹ اسٹیپ کیا ہے، پہلا مقدمہ، پہلا تمہیدی کام کیا ہے؟ تو پہلا تمہیدی کام ہے طہارت۔ طہارت کو واجب قرار دیا گیا ہے نماز کے لیے، یعنی استنجا، واش روم کرنا، خاص طور پہ پیشاب جسے کہتے ہیں، پیشاب سے فارغ ہونا۔ اصل تو نماز ہے، لیکن نماز سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جس میں انسان کی دھلائی ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے، تاکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے دربار میں آئے تو بالکل صاف ہو کر، کلین ہو کر میرے پاس آئے ہر چیز سے۔ تو پہلی چیز کیا ہو رہی ہے، طہارت۔ اب طہارت میں استنجا آتا ہے، تو آدمی جب پیشاب کرے تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی طہارت ہے، نماز کی چابی طہارت ہے، پاکیزگی ہے، صفائی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ نماز بغیر طہارت کے اللہ قبول نہیں فرمایا کرتے ہیں۔ تو نماز کا بہت بڑا رول ہے، اور طہارت کا بہت بڑا رول ہے نماز کے مکمل ہونے میں۔ تو اب جب طہارت ہم کریں تو طہارت میں کیا خیال رکھنا ہے، 2-3 باتیں، دیکھو کوئی گنجلک بہت زیادہ فلسفے والی باتیں نہیں ہیں، ایک دم سیدھی سیدھی باتیں ہیں اور یہ ہمارے نماز کے متعلق ہیں، تو غور سے سنیں اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں اپنی ذات پر، اور جو ہے اپنی نماز کی درست کرانا ہے دوستوں، بہت ضروری ہے۔ تو کیا نام ہے، طہارت جو ہے جب ہم پیشاب کریں، استنجا کریں، تو اس وقت تک آدمی کو اطمینان نہ ہو جائے کہ میرے جو پیشاب کیا میں نے کوئی قطرہ باقی نہ رہا ہو۔ جب کسی قطرے کا باہر نکلنے کا خطرہ نہ ہو تبھی وہ طہارت سے فارغ ہو۔ استنجا ہوتا ہے جسے استنجا کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور لفظ فقہ اصطلاح میں کہا جاتا ہے استبراء۔ استبراء یعنی مکمل طور پر آدمی کو اطمینان ہو جائے کہ اب میں نے پیشاب کیا ہے، کوئی قطرہ میرے مثانے میں باقی نہیں رہ گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہے ہم جب پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کرنے کے بعد پہلی مرتبہ میں جو پیشاب آتا ہے ہمیں تو وہ بہت تیزی سے آتا ہے، اور جب ہم ایک مرتبہ فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم اتنا کر کے جو ہے فوراً پانی ڈال کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ جب آپ بیٹھے اتنا فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے اور جو ہے کھڑے ہوئیے یا جو ہے وہیں پر کھنکاریے، اس کے بعد دیکھیے آپ کو 2-3 قطرے اور گرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو ہم اس کا خیال نہیں کرتے، پہلی مرتبہ میں جو فارغ ہو گئے ہم نے فوراً زپ کیا اور جو ہے مزید وضو کے لیے بیٹھ گئے۔ اب جب آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو میں ظاہر آدمی کھنکارتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، بلغم نکالتا ہے، یہ ساری چیزیں، تو اب اس کے ذریعے پھر آپ کے پیشاب کے قطرے جو ہے وہ جو بچ گئے تھے وہ آپ کے نکل جاتے ہیں۔ اور ہر چیز کا ایک خاصہ ہے، ہر چیز کی خصوصیت ہے، اور ناپاکی کی خصوصیت، ناپاکی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کے ذہن و دماغ میں گندے خیالات پیدا کرتا ہے، شیطانی وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں ناپاکی کی وجہ سے۔ تو پہلا اسٹیپ ہے ناپاکی۔ تو ناپاکی جو طہارت جو ہے، ناپاکی سے جو طہارت سے جو ہے ہمیں سب سے پہلا اسٹیپ ہے طہارت ایک دم اچھے سے کر لینا۔ جب تک اطمینان نہیں ہوتا اس کے لیے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ پیشاب کر لو ایک مرتبہ میں، دوسری مرتبہ تھوڑا کھڑے ہو جاؤ اور کھنکارو، 5 منٹ کم سے کم لگائیں۔ 2 منٹ میں ہم پر کوئی مسلط نہیں ہے کھڑا ہوا کہ جلدی کر نکل یہاں سے، بلکہ بہت اطمینان سے کرنا ہے، اور جب تک اطمینان نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہمیں باہر نہیں آنا۔ جب آپ آ گئے، اب یہ پہلا اسٹیپ ہوا۔
اب اس کے بعد باری آتی ہے طہارت میں بھی بہت بے اعتدالی ہوتی ہے. آپ نے حدیث سنی ہے بار بار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ عذاب، آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو کیا وجہ بتائی آپ نے؟ کوئی قتل کیا، کوئی چوری کی، ڈاکہ کیا، زنا کیا؟ نہیں، بلکہ نبی نے فرمایا کہ یہ اپنی زندگی میں پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا. پیشاب کے چھینٹے، پیشاب کے قطرے، ناپاکی، گندگی اس کے لگی رہتی تھی. اس بنیاد پر اس کو عذاب ہو رہا ہے. آج آپ ہر تیسرے شخص سے پوچھو نماز کے لیے، جب اس سے کہتے ہو کہ بھائی چلو نماز کو، تو کیا کہتا ہے وہ؟ طہارت نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ، جب طہارت، ہم بغیر طہارت کے جو بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، 24 گھنٹے گزار رہے ہیں، تو ہمارے ذہن و دماغ میں اچھے خیالات کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے چیزوں میں برکت کہاں سے آئیں گی؟ تو ساری چیزوں کا نچوڑ، ساری چیزیں جو ہیں ہم نے پہلے ہی سے غلط کر کے رکھی ہوئی ہیں، پھر ہم پریشان ہیں، ہم جو ہے اپنے ہی رونا روتے ہیں. تو طہارت کا لینا بہت جو ہے ضروری ہے، اور پاک صاف آدمی کا رہنا یہ بھی بہت ضروری ہے. تو پہلا کام ہے تمہیدی کام طہارت. اب جب آپ طہارت سے فارغ ہو کے آ گئے، اب آپ کا دوسرا کام، دوسرا تمہیدی کام، دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دیکھو کہ نماز نہیں شروع ہوئی، لیکن اللہ پاک کیسے تیار کر رہا ہے بندوں کو. دوسرا کام ہے وضو. اب وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، تو اب وضو بھی بہت عجیب چیز ہے. کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے، وضو میں اپنا چہرہ دھوتا ہے. چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے اس کے آنکھ کے سارے گناہ اس وضو کے پانی سے دھل جاتے ہیں. جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے کیے گئے سارے گناہ اللہ اس کے وضو سے معاف فرما دیتے ہیں. جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے سارے گناہ اس وضو سے کیا ہو جاتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں. تو یہ وضو سے جو ہے ہمارے گناہ دھل رہے ہیں. اور یہ 4 اعضاء، اور سر کا مسح بھی ہوتا ہے اس میں. 4 چیزیں جو واجب ہے، ضروری، فرض ہے جو، تو سر کا مسح بھی ہے اس کے اندر. اور یہ 4 اعضاء کا دھونے کا حکم، انہی 4 اعضاء کا، انہی پارٹس کا دھونے کا حکم ہے. انہی 4 اعضاء سے، 4 پارٹس سے آدمی سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں. گناہ بھی جو ہے انہی 4 سے ہوتے ہیں زیادہ. آدمی جو ہے آنکھ سے بے حیائی، بے پردگی کرتا ہے، دماغ سے غلط سوچتا ہے، ہاتھ سے ظلم کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، پیر سے غلط چیزوں کی طرف چل کر جاتا ہے. تو وضو میں بھی ان 4 کو دھونے کا حکم فرمایا گیا ہے. تو اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ جب میرے دربار میں آئے تو بالکل پاک صاف ہو کر میرے پاس آئے، کوئی گندگی. اور وضو ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک باطنی صفائی اور گناہوں کی صفائی بھی اس سے جو ہے کروا رہے ہیں. ظاہری صفائی ظاہر ہے، کچھ لگا ہوا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، دھل جائے گا، لیکن جو باطنی صفائی ہے، جو گناہ اس کے اندر کے ہیں، وہ بھی سارے کیا ہو جائیں گے؟ دھل جائیں گے. اب ہمیں وضو کی فوائد کب حاصل ہوں گے؟ وضو کے جو بینیفٹس ہیں وہ کب حاصل ہوں گے؟ جب وضو سنت کے مطابق ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے یا کروا کے ہم کو تعلیم فرمائی ہے، جب اس طریقے سے وضو کیا جائے گا تبھی تو ہم کو وضو کے فائدے حاصل ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے کیا آداب بیان فرمائے کہ وضو کرنا ہے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، وضو کرتے وقت دھیان رکھنا ہے، وضو کرتے وقت بات چیت نہیں کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، وضو کرتے وقت ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اب وضو میں دھیان کیا ہے کہ بھئی دھیان یہی ہے کہ جب ہم وضو کریں تو چہرے کو جب دھونے لگے ہم، تو آپ یہ دھیان کرو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میرے نبی کی حدیث ہے کہ جب میں چہرہ دھو رہا ہوں تو میرے چہرے کے دھونے کی وجہ سے میں نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ دھل رہے ہیں. یہ دھیان کریں. اب دیکھو آپ وضو کر رہے ہیں اور دھیان کیا ہے؟ گناہوں سے صفائی کا دھیان. صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، کبیرہ نہیں ہوتے ہیں. کبیرہ کے لیے شرط ہے، کبیرہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے. اور توبہ کی 3 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ سے، جیسے زنا کیا آدمی نے، قتل کیا، تو گناہ توبہ کر رہا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ مطلب بڑا، تو اللہ میں نے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑنا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کو شرمندگی کا اظہار بھی کرنا ہے کہ اللہ مجھے شرمندگی ہے، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں. اور تیسری شرط یہ ہے توبہ کے لیے
کہ اب وہ گناہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اس کا پکا ارادہ کرنا ہے۔ تو ابھی جو گناہ دھل رہے ہیں آپ کے وضو سے وہ سارے صغیرہ گناہ ہیں، اور صغیرہ گناہ بہت ہوتے ہیں ہم سے، بلکہ کبیرہ ہوتے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، تو صغیرہ تو کتنے ہوتے ہیں۔ تو دھیان کرنا ہے کہ میرے چہرے سے چہرے سے جو ہے میرے چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں۔ پھر آپ جب ہاتھ دھو رہے ہیں تو پھر آپ یہ غور کرو کہ جو ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جب ہاتھ دھوتا ہے ایک مسلمان وضو کے وقت تو ہاتھ سے کیے ہوئے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پاؤں جب دھو رہے ہیں تو یہ غور کرتے جائیں اور وضو کرتے جائیں۔ تو آپ جب یہ دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ گناہ تو ویسے بھی جھڑ رہے ہیں، لیکن اب آپ کے ذہن میں جو گندے خیالات ہیں یا جو دنیاوی خیالات ہیں وہ دھیرے دھیرے چھٹ رہے ہیں، اور اب دھیرے 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 مسجد کی طرف، نماز کی طرف، اللہ کی طرف تمہاری توجہ بڑھ رہی آ رہی ہے۔ اور ایک چیز اس میں کہ وضو کرنے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی وضو کرنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے تو کہا کہ وضو میں کیسا اسراف، تم وضو میں اسراف کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ اسراف مطلب فضول خرچی، یعنی 10 روپے کی جگہ 100 روپے خرچ کر دینا۔ شادیوں میں آج کل فضول خرچی جو ہوتی ہے بہت بڑی مثال ہے اس کی، تو فضول خرچی۔ تو نبی نے فرمایا ہاں وضو میں بھی اسراف ہوا کرتا ہے کہ ایاک والسرف فإن كنت على نهر جار، کہ تم وضو میں فضول پانی بہانے سے بچو، اگرچہ کہ تم بہتے ہوئے دریا پر وضو کیوں نہیں کر رہے ہو۔ بھائی جب آدمی وضو کرے گا بہتے ہوئے دریا پر تو وہ چاہے کتنا پانی بہا دے وضو کے درمیان، وہ دریا کا پانی تو کم نہیں ہونے والا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ بس جتنا بتایا گیا اتنا وضو کرو، وہاں سے ہٹ جاؤ، ورنہ تو دریا میں کتنا پانی بہا دے گا آدمی۔ تو فضول خرچی سے بچنا ہے، تو ہم فضول خرچی سے بھی بچنا ہے، یہ بھی آپ کے خیالات کو دور کرنے سے آپ کے وضو میں جو ہے ایک اثر پیدا کرنے والی چیز ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نل کھول دیا، ٹوٹی کھول دی، اور جب تک وضو نہیں ہوا ہمارا نہیں ہوتا ہے جب تک ہم وضو نل کھلا ہوا ہے۔ اب اگر آپ بالٹی لگا دو وہاں پر تو تقریباً اگر فل پریشر والا ہے تو 2 بالٹی سے کم نہیں بھرے گا، 2 بالٹی سے کم نہیں بھرے گا، اتنا تو 2 آدمی نہا لیتے ہیں۔ تو وضو میں یہ آپ کو غور کرنا ہے، اور ظاہر ہے جب وضو کے حساب سے کیا جائے گا، جیسے وضو کرنے کا جو ہے سنت طریقہ ہے، تو جب آپ وضو کے طریقے سے کریں گے تو وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ وضو آپ کو آپ کے گندے خیالات، آپ کی دنیا کی سوچ اور اس سارے وسوسے آپ کو جو ہے ختم کر کے اللہ کی طرف متوجہ کرے گا، یکسوئی حاصل ہوگی، اور جو ہے نماز میں ایک جو ہے یکسوئی حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے وضو میں اور ایک خیال رکھنا ہے، وضو کے دوران کی وضو میں جتنی دعائیں ہیں، مثال کے طور پر جب آپ وضو کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، یا بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے وضو کرتے وقت۔ اب وضو آپ کتنے خوبصورت طریقے سے کر رہے ہو، وضو کر لیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا بار بار پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گھر میں وسعت پیدا فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ وہ بھی ہمارے ہی کام کی چیز ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اس میں، نبی کا کوئی فائدہ نہیں، شریعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ امام صاحب کا کوئی فائدہ ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم یعنی جو فائدے کی چیزیں ہم خود اپنے ہاتھ سے اس کو جو ہے چھوڑ رہے ہیں، یعنی جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم گریں گے کہ بچیں گے؟ تو یہ دعا پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب آپ وضو سے فارغ ہوتے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں میرا شمار فرما۔ تو آپ وضو اس طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ کے سارے خیالات ختم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اسی طریقے سے ایک اور بڑی غلطی یہ کرتے ہیں، ہم جب وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو ساری خیالات، ساری دنیا کی باتیں ہم وضو خانے پہ جو ہے مٹھار دیتے ہیں، ساری جتنی باتیں ہم باہر نہیں کرتے اتنی جو ہے وضو بھی ہو رہا ہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، وضو بھی ہو رہا ہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہے۔ تو وضو کی جان ہم جو ہے وضو کی جو جان ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں ان باتوں کے ذریعے سے۔ وضو کے درمیان بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو دعائیں ہیں اور جو نبی کا طریقہ ہے اس طریقوں کو سامنے رکھ کے وضو کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے، پہلا ہے طہارت
طہارت بہت پاکی کا اہتمام کرنا ہے. دوسرا ہے وضو، اور وضو بھی ایسے کرنا ہے جو جیسا وضو کرنے کا حق ہے. وضو میں کرتے وقت دعائیں پڑھنا ہے، دھیان کرنا ہے کہ میں چہرہ دھو رہا ہوں تو میرے چہرے کے گناہ، میرے ہاتھوں کے گناہ، میرے پاؤں کے گناہ اور میرے سارے گناہ جھڑ رہے ہیں. اب تیسرا اسٹیپ ہے تحیۃ الوضو، 2 رکعت نماز پڑھنا. یہ 2 رکعت تحیۃ الوضو ہے یا تحیۃ المسجد ہے. یہ 2 رکعتیں واجب اور سنت نہیں ہیں، لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں جب چل رہا تھا تو میرے آگے میں نے حضرت بلال سے فرما رہے ہیں کہ میں جب معراج میں گیا تو دیکھا کہ تمہارے قدموں کی چاپ میں نے اپنے آگے سنی، اور ایسا جیسے کہ بادشاہ کے آگے باڈی گارڈ چلتا ہے ویسے میں نے تم کو محسوس کیا. تو یہ مقام تم کو کیسے ملا؟ بلال کون سا خاص عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، ایسا تو کوئی عمل مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن ہاں ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ میں نے جب سے اسلام لایا میں نے تحیہ کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ جب بھی وضو کروں گا میں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا کروں گا. تو جب سے میں اسلام لایا ہوں تب سے میری عادت ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. تو نبی نے فرمایا کہ ہاں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا خاص مقام عطا فرمایا کہ جنت میں تمہیں میرا باڈی گارڈ بنا دیا. تو کتنے منٹ لگتے ہیں اس کو، اور کون سا بڑا عمل ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، لیکن بس جو ہے تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں تو اللہ اتنا بڑا مقام عطا فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے تحیۃ المسجد کے بارے میں، آپ مسجد میں آئیں تو مسجد میں جو ہے آپ کا کام یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، بیٹھ گئے اور پھر یاد آیا پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو اور تحیۃ الوضو پڑھ لو. تو یہ تیسری چیز ہے کہ ہمیں وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو جو ہے 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے. آخری جو چوتھا اسٹیپ ہے، چوتھی جو چیز ہے وہ ہے وضو نماز سے پہلے کی سنتیں، قبلیہ سنتیں بولتے ہیں اس کو، نماز سے پہلے کی سنتیں. اب نماز سے پہلے کی سنتیں جو ہے رکھی گئی ہیں، کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں اور کچھ غیر مؤکدہ ہیں. مؤکدہ جسے کہتے ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑے نہیں، ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور غیر مؤکدہ اسے کہتے ہیں، مؤکدہ غیر مؤکدہ اسے کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے. فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں یہ مؤکدہ ہیں، سنت مؤکدہ. عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، عشاء سے پہلے کی 4 رکعتیں یہ غیر مؤکدہ ہے. مغرب سے پہلے کوئی فضیلت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، کیونکہ مغرب کو جلدی پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ حدیثیں آئی ہیں جس میں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن عام طور پر نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ قبلیہ سنتیں رکھی گئی ہیں. اب جو ہے یہ سنت کیوں رکھی گئی ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ بھی اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ آپ نماز کی مشق ہو جائے آپ کو. ابھی آپ فرض نماز میں شامل ہونے والے ہیں، ابھی اصل محاذ پہ آپ کھڑے نہیں ہوئے، ابھی تو آپ جو ہے مسجد میں آئے ہیں، تو اب خالی وقت ہے تو اس میں جو ہے آپ کو سنت پڑھنا ہے. یہ بھی اس لیے ہے تاکہ آپ کا دھیان جو ہے جم جائے نماز میں، اور آپ کے جو خیالات ہیں اگر آپ کے خیالات ہوں گے، ایک تو طہارت اگر اچھی کریں گے تو وہاں آگے جو ہے تھوڑے خیالات ختم ہو جائیں گے. پھر وضو کے طریقے سے کیا ہوگا تو وضو میں وہ خیالات تھوڑے ختم ہو جائیں گے. پھر تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد وقت بچا ہے تو پھر آپ سنت پڑھ رہے ہیں، پہلے کی سنتیں وہ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کے جو ہے 90% جو ہے خیالات ختم ہو جائیں گے. اب آپ نماز میں شامل ہونے والے ہیں. تو یہ 4 اسٹیپ ہے، 4 طریقے ہیں جس سے آدمی اپنے خیالات کو دور کر سکتا ہے. کہ جو خیالات آتے ہیں نا آپ کہ جو ہے ہم نماز میں ہوتے ہیں لیکن دل کہیں ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، اور نماز میں زبان کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں بیوی کا جو ہے پریشانی کرتے ہیں یا ٹینشن والا معاملہ وہ نماز میں آ جاتا ہے، یا جو ہے وغیرہ وغیرہ جو مسائل ہیں وہ سب جو ہے آ جاتے ہیں. تو نماز میں خیالات آنا جو ہے یہ تو آئیں گے، لیکن ان خیالات کو دور کرنے کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا ہے. کچھ لوگ جو ہے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری نماز ہی بیکار ہے، ہماری نماز تو صرف جو ہے مرغے کی طرح ٹھونگ مارنا ہے کہ بس جو ہے آ رہے کر رہے، ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا. تو یہ سب چیزیں نہیں ہے، بلکہ جو اسٹیپ جو طریقے ہیں شریعت نے جو بتائے ہیں ان طریقوں کو فالو کر کے اگر ہم اپنی نماز کو پڑھیں گے تو ہماری نماز میں جان پیدا ہوگی، اور ہماری نماز میں جو خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے. اب نماز میں اسی طریقے سے جو ہے یہ 4 چیزوں کے بعد آپ خود غور کیجئے، آپ کر کے دیکھیے، یہ 4 چیزیں
اور جو نماز کے درمیان اور اذان اور فرض نماز کے درمیان جو وقفہ دیا جاتا ہے 15 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، وہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ یہ چاروں چیزیں بہت آرام اطمینان سے کر لو. لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہماری تو عادت یہ ہے کہ ہم نماز کی 1-2 رکعت ہونے کے بعد ارادہ کرتے ہیں کہ نماز کو جانا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ہم پورا اسٹیپ چھوڑ دیتے ہیں، فٹافٹ طہارت کی، فٹافٹ وضو کیا اور جو ہے مسجد نماز میں آگے شامل ہو گئے. شامل ہونے کے بعد 2 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی، 1 مل گئی، غنیمت 1 مل گئی، وہ پڑھ لی، غنیمت کسی کو آخری سجدہ آخری قاعدہ مل گیا، وہ مل گیا. اب اس کے بعد جیسے ہم نے 1 رکعت ان کے ساتھ تھی، 3 رکعت اپنی فٹافٹ جو ہے مار کے چلے. اس کے بعد کی سنتوں کو تو ہمارے نزدیک کوئی تصور نہیں ہے. تو میرے بھائیوں بتاؤ، اگر ہم جو ہے اس طریقے سے اگر نماز پڑھیں گے تو ہماری موت تک ہماری نماز درست نہیں ہونے والی، اور موت تک ہمارے ذہن سے خیالات ختم نہیں ہوں گے. بلکہ اس کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں کہ نماز اذان سے پہلے ہم مسجد میں آ جائیں، بہت اطمینان سے طہارت کریں، بہت اطمینان سے وضو کریں، بہت اطمینان سے آ کے جب آپ کو 10 منٹ بچ گئے ہیں تحیۃ الوضو پڑھے. تحیۃ الوضو کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد 4 رکعت جو سنت موقدہ ہے، 2 رکعت ہے، جو بھی نماز ہے اس سے پہلے وہ ادا کر کے بیٹھیں نماز کے انتظار میں. پھر بھی 5 منٹ بچ رہا ہوں، پھر ذکر کریں، پھر نماز میں شامل ہو کے دیکھیں، آپ کے سارے خیالات ختم ہو جائیں گے اور آپ بالکل آپ ہوں گے اور اللہ ہوگا. تو نماز ہماری بالکل ایسی ہوگی جیسے اللہ چاہتا ہے. اور جب ہم اس طریقے سے نماز پڑھنے والے بنیں گے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ پھر ہمارے جو مسائل ہیں، اللہ ہم جو پریشان ہیں، مسائل ہیں اور جو بیماریاں ہیں اور جو ہمارے جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ سب ختم فرما دے گا. نمازوں میں جان پیدا ہو جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب آدمی نماز پڑھے گا تو جملے کہہ لیا کرے. ایک تو الحمدللہ کہہ لیا کرے نماز ختم ہونے کے بعد، اور استغفر اللہ پڑھ لیا کرے. الحمدللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی، اور استغفر اللہ اس لیے کہ اللہ جیسی پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھی، مجھے معاف فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ نماز کے ختم ہونے کے بعد فرماتے تھے. استغفر اللہ کا مطلب اللہ معاف فرما دے. بھائی نماز پڑھی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، لیکن اس لیے پڑھتے تھے کہ اللہ جیسی آپ چاہتے ہیں ویسی ہم نہیں پڑھ پائے ہیں، اللہ تو معاف فرما دے. تو استغفار بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہے میرے بھائیو اصل جو ہے نماز میں انشاءاللہ اگر ان چاروں طریقوں کو استعمال کر کے اور چاروں اسٹیپ کو جو ہے اپنا کر ہم نماز پڑھنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ جو خیالات ہیں ہمارے وہ ذہن کے، دماغ کے سارے خیالات انشاءاللہ ختم ہوں گے اور ہماری نماز میں جان ہوگی. اور جب نماز میں جان ہوگی تو پھر ہمارے جو ہے زندگی میں اس کا نور ہوگا، ہمارے مسائل حل ہوں گے اور جو ہے ہمیں زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا، اور پھر ہماری زندگی میں نور ہی نور ہوگا، برکتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کئی بھی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.